आप आवाज आ रही है बच्चे? क्यों भाई, आवाज आ रही है नहीं? हाँ भाई, आवाज आ रही है नहीं? ये मसला हो गया आवाज का। हेलो, आवाज आ यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, मैंने वो पहले वाले पहले आपका मैसेज टाइम पे ही देख लिया, वरना फिर इस लेक्चर में मसला हो जाता है। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ऑपरेशन एज ए बैच सिस्टम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है, और एज ए जो है वो जो है वो टाइम शेयरिंग सिस्टम भी काम कर रहा होता है। बैच सिस्टम जो पहले अर्ली होते थे वो एज ए बैच प्रोसेसिंग होती थी, आप जो भी टास्क होता था उसको बैच की फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले करते थे, वो उसको एग्जीक्यूट करवा देता था। आजकल जो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो टाइम शेयरिंग बेस नॉर्मली चल रहा होता है, और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और उन प्रोसेस को जो है वो टाइम शेयरिंग या कंकरेंट वे से जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम इन मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। जब एग्जीक्यूशन में आता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, लेकिन जब आप इसको रन करते हो प्रोसेस बन जाता है। एक प्रोग्राम के अगेंस्ट एक से ज़्यादा प्रोसेस भी रनिंग में आ जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर अगर आप फर्ज किया सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सर्चिंग जो है की वजह से उसका एक और प्रोसेस थ्रेड स्टार्ट हो जाता है। अब जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आता है तो वो सीक्वेंशियल फैशन के अंदर होता है। सीक्वेंशियल फैशन के अंदर क्या मतलब कि प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है, एक के बाद एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है। जब आपका प्रोसेस होता है वो मेमोरी के अंदर उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। एक उसका कोड का सेक्शन होता है जिसको टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं, ठीक है, और अगर असेंबली के अंदर आप उसको कोड सेगमेंट के अंदर आप उसको रखते थे। तो इसके अलावा जो आपका प्रोग्राम जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल किया जाता है प्रोग्राम काउंटर के लिए। प्रोग्राम काउंटर के लिए प्रोग्राम काउंटर जो है, मतलब आपके जो आपका प्रोसेस है या आपका प्रोग्राम है, फर्ज किया 20 लाइनों का है, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो इसको कौन कंट्रोल करता है कि ये जो लाइनें एग्जीक्यूट होनी है, इसको मेंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर की मदद से। प्रोग्राम काउंटर जो है एक रजिस्टर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है। प्रोसेसर का एक रजिस्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। इसके अलावा जो आपका टेम्परेरी डेटा होता है आपके प्रोग्राम का, उसको जो है स्टैक के अंदर मेंटेन किया जाता है। मतलब फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स जो आप यूज़ होते हैं वो स्टैक के अंदर बनते हैं। आप रिटर्न एड्रेस करते हैं, रिटर्न वैल्यूज करते हैं, और वो जो हमारे पास है फंक्शन पैरामीटर, लोकल वेरिएबल, ये सारे जो है स्टैक के अंदर मेंटेन होते हैं। फिर इसके अलावा जो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो डाटा सेक्शन में होते हैं, जिसको डाटा सेगमेंट भी कहते थे असेंबली के अंदर। इसके अलावा जो आपके डायनामिक वेरिएबल होते हैं, डायनामिक वेरिएबल वो वेरिएबल जो रन टाइम पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आप डायनामिक अरे बना लेते हैं। तो डायनामिक जो वेरिएबल हैं वो आपके हीप पे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? हीप पे बनते हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं मेमोरी के, ठीक है जी। उसके बाद प्रोग्राम को मैंने बताया कि वैसे तो वो पैसिव मोड में होता है, जब एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर वो एक्टिव मोड भी हो जाता है।
تو پروگرام بیکم پروسیس وین ایگزیکیوٹیبل فائل لوڈڈ انٹو میموری. اور ایگزیکیوٹیڈ جو ہے ایگزیکیوشن پروگرام کی اسٹارٹ ہوتی ہے جی یو آئی ماؤس کلک کمانڈ لائن انٹری. جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں کسی اپلیکیشن کو تو پروگرام جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے. یا آپ کمانڈ پرمپٹ کے اوپر آپ اس کا جو ہے اس کی ایگزیکیوٹیبل فائل لکھ کے انٹر کر دیں تو وہ پروسیس بن جاتا ہے. ایک پروسیس کے اگینسٹ جو ہے مختلف پروسیس بھی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کنسیڈر ملٹیپل یوزر ایگزیکیوٹنگ دی سیم پروگرام. وہ جو میں نے بات بتائی کہ پروسیس جب میموری کے اندر آتا ہے اس کے ڈفرینٹ پورشن ہوتے ہیں. ٹیکسٹ کے اندر آپ کا وہ کوڈ سیگمنٹ ہوتا ہے جو کوڈ. ڈیٹا کے اندر ڈیٹا سیگمنٹ ہے جو پروگرام کا جو ڈیٹا ہے جیسے گلوبل ویریبل ہیں وہ. ہیپ کے اندر اس کے ڈائنامک ویریبل ہوتے ہیں. لوکل ویریبل اسٹیک کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ وہ ڈفرینٹ پورشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پروگرام کا کتنا بڑا سائز ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی میموری. پروسیس کی مختلف اسٹیٹس ہوتی ہیں. کہ پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے یا تو وہ نیو پروسیس یا رننگ میں ہوتا ہے یا ویٹنگ میں ہوتا ہے یا ریڈی ہوتا ہے یا ٹرمینیٹڈ ہوتا ہے. تو نیو پروسیس یہ جب آپ نیا کریٹ کرتے ہیں. رننگ وہ جب وہ اس کو سی پی یو ملا ہوتا ہے. ویٹنگ وہ سی پی یو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ریڈی مین یہ یہاں پہ جو ویٹنگ ہے وہ آئی او کی وجہ سے ویٹنگ بھی ہو سکتی ہے. کسی ایونٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایونٹ ہوگا تو وہ تب وہ آگے جو ہے وہ اگلی اسٹیج پہ آئے گا. تو اس اسٹیج پہ جب وہ ویٹ کر رہا تھا کسی چیز کا دیٹ از ویٹنگ اسٹیج. ریڈی میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیس ریڈی ہے لیکن پروسیسر بزی ہے. تو پھر وہ ویٹنگ اسٹیٹ پہ جب وہ آتا ہے یعنی وہ ریڈی اسٹیٹ میں ہوتا ہے اور ٹرمینیٹڈ میں جب وہ مکمل ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جب نیا پروسیس کریٹ ہوتا ہے تو نیو کے اوپر ہوتا ہے. نیو سے وہ ریڈی میں آتا ہے. جیسے ہی آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں وہ ریڈی میں آ جاتا ہے کہ اب وہ اس قابل ہے جس کو اگر سی پی یو ملے تو وہ اپنا کام اسٹارٹ کر سکے. تو جیسے ہی سی پی یو ملتا ہے تو وہ رننگ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. اب کسی وجہ سے چاہے اس کی ٹائم سلائسنگ ختم ہو جائے یا اس کو آئی او ریکوائر ہو یا کوئی اور سسٹم کا کوئی پروسیس انٹرپٹ کرے تو اس صورت میں کیا ہے وہ جو رننگ پروسیس ہے وہ ریڈی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آئی او کی وجہ سے ہے تو وہ ویٹنگ کے اندر آ جاتا ہے. جیسے آئی او کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ واپس ریڈی میں آ جاتا ہے. اور جب یہ رننگ کا کام مکمل ہو جاتا ہے پروسیس اپنا کام مکمل کر لیتا ہے ٹرمینیٹڈ اسٹیٹ میں آتا ہے. تو پروسیس کی جو انفارمیشن ہے کہ ایک اس کسی وقت میں پروسیس کس اسٹیٹ پہ ہے اس کو وہ مینٹین کرتا ہے پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر جس کے اندر اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اسٹیٹس کس یہ پروسیس کنٹرول بلاک میں کیا کیا انفارمیشن ہوتی ہے. Information associated with each process also called task control block. پی سی بی کو ٹاسک کنٹرول بلاک بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر پروسیس کی اسٹیٹ ہوتی ہے. اسٹیٹ کیا کہ وہ رننگ میں ہے ویٹنگ میں ہے ریڈنگ میں ہے وہ پروسیس اسٹیٹ میں. یہ بیسیکلی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے. ایسے آپ نے سی کے اندر ڈیٹا اسٹرکچر بنایا. اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہے اسٹوڈنٹ کا نیم ہے اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہے اسٹوڈنٹ کے مارکس ہے اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہے فون نمبر ہے. وہ جیسے ساری انفارمیشن اسی طریقے سے یہ بھی پروسیس کے متعلق ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کے اندر پروسیس کی انفارمیشن ہے. پروسیس کی اسٹیٹ کیا ہے پروسیس کا نمبر کیا ہے پروگرام کاؤنٹر کیا ہے. پروگرام کاؤنٹر کا مطلب ایک پروگرام کاؤنٹر سی پی یو کے ساتھ ایک سی پی یو کے ساتھ ایک رجسٹر ہوتا ہے جو اس چیز کو کنٹین کرتا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اب نیکسٹ انسٹرکشن کون سی ایگزیکیوٹ ہوگی. آپ کسی بھی انسٹرکشن کا ایڈریس پروگرام کاؤنٹر میں رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ انسٹرکشن یہ ایگزیکیوٹ ہوگی. تو پروگرام کاؤنٹر کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی ہمارے پاس ادھر پروسیس کا جو پروگرام کاؤنٹر ہے وہ بھی یہاں پہ سیو ہوتا ہے. پھر اس کا رجسٹر کیا مطلب ہر پروسیس کچھ نہ کچھ انفارمیشن سی پی یو کے اندر جتنی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے پرفارم کرنے کے لیے اس کو کچھ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو ڈیٹا جو ہے وہ رجسٹرس کے اندر ہوتا ہے. جیسے آپ نے اسمبلی میں پڑھا تھا اے ایکس رجسٹر ہوتا ہے بی ایکس ہوتا ہے سی ایکس ہوتا ہے ڈی ایکس ہوتا ہے. اس طریقے سے مختلف رجسٹرز ہوتے ہیں. وہ جو رجسٹر پروسیس اس وقت میں جتنے رجسٹرز کو یوز کر رہا ہوتا ہے ان کی انفارمیشن بھی پروسیسر کنٹرول میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے میموری کا جو پورشن جو ہے پروسیس یوز کر رہا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن بھی پروسیس کنٹرول بلاک میں سیو ہوتی ہے. پروسیس جتنی فائلوں کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو اوپن فائلز ہیں ان کی لسٹ آف فائلز کی انفارمیشن بھی پروسیس کنٹرول بلاک میں. اب ہوتا کیا ہے یہ پروسیس کنٹرول بلاک میں اتنی ساری انفارمیشن رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سی پی یو کے پاس پروسیس آتا ہے کام کر رہا تھا اچانک کسی وجہ سے جب اس کو سی پی یو چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ واپس جو ہے ریڈی اسٹیٹ میں یا ویٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. تو دوبارہ جب سی پی یو آتا ہے تو اس میں کام وہیں سے اسٹارٹ کرنا ہوتا.
वहीं पे तभी स्टार्ट कर सकेगा कि जैसे जिस हालत में उससे सीपीयू लिया गया उसको वही हालत दी जाए तो वो वापस अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें जो है कि सीपीयू का मिलना और सीपीयू से लीव करना, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब है कि प्रोसेस अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पीसीबी पे सेव करता है, जब दोबारा सीपीयू मिलता है तो पीसीबी से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है और अपनी एग्जीक्यूशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करता है। तो इस जो है इस चेंज ऑफ प्रोसेस की जो है कि सीपीयू का मिलना और सीपीयू का छोड़ना, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास यही चीज़ें सारी आ गई कि स्केड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में, और फिर सीपीयू को जो क्लॉक टाइम एलैप्स है, स्टार्ट टाइम कितनी, लिमिट कितनी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है और आईओ डिवाइसेस कौन कौन से इसके साथ अटैच है, ओपन कौन सी फाइल है, कौन सी कितनी फाइलें अटैच है, वो सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर आती है। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल देखें, फर्ज क्या एक प्रोसेस P0 है, वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो अचानक जो है कोई इंटरप्शन होती है, सिस्टम कॉल होती है, तो पीसीबी जो प्रोसेस ज़ीरो है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन किस पे स्टोर कर देता है, पीसीबी पे स्टोर कर देता है। अच्छा, पीसीबी पे स्टोर होने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस लोड हो रहा है वो पीसीबी 1 से, मतलब प्रोसेस P1 जो है वो लोड हुआ और उसकी स्टेट कहाँ से लोड हुई, पीसीबी 1 से। लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आ गया। एग्जीक्यूशन फेज उसमें कर रहा है तो अचानक फिर जो है कोई सिस्टम इंटरप्ट या कोई सिस्टम कॉल आई तो वो क्या करता है कि फिर वो अब प्रोसेस सीपीयू को छोड़ता है और अब जो प्रोसेस 1 है अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है पीसीबी पे। देन जो है फिर वो आइडल के बाद फिर इसको चांस मिलता है प्रोसेस P0 को, तो फिर वो क्या करता है कि अपनी जो है स्टेट को पीसीबी से लोड करता है और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोसेस ज़ीरो की है। तो यहाँ पे अब ये जो आइडल बता रहा है ये इसके लिए आइडल है कि P1 कुछ नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये जो आइडल स्टेट है ये बता रहा है कि इसकी एग्जीक्यूशन की इतनी ड्यूरेशन है, इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे था, दरम्यान में इससे ले लिया, किसी और के पास आई, तो यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट किया। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है कि इस काम को कहते हैं सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। इस स्विचिंग को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। सो फार प्रोसेस है सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर मल्टीपल थ्रेड है तो मल्टीपल लोकेशन कैन एग्जीक्यूट एट वंस, मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल must have stored for thread detail multiple program counter in PCB। तो ये जो थ्रेड है मल्टीपल, जैसे मल्टीटास्किंग का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल पे आ रहा है। यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताई थी कि पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे वो जो है जो लाइनेक्स के अंदर जो सी लाइक स्ट्रक्चर है, टास्क स्ट्रक्चर, उसके अंदर पीआईडी जो प्रोसेस की आईडी है, प्रोसेस की स्टेट है, पीआईडी जो है ये, अब ये पीआईडी यानी ये टी पीआईडी जो है टास्क प्रोसेस आईडी, जो पीआईडी भी ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये स्टेट लॉन्ग टाइप की है, और जो टाइम स्लाइस जो है इंटीजर टाइप का है। इसी तरीके से ये जो टास्क स्ट्रक्चर है ये भी जो है एक स्ट्रक्चर है। फिर ये जो चिल्ड्रन है ये भी एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के जरिए मेंटेन हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो है जैसे आप करते हैं ना कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है उसी के अंदर आप कहते हैं जी एड्रेस का एक अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एड्रेस को अगर आप ओपन करें तो उसके अंदर वो डेस्क के अंदर जो है स्ट्रीट नंबर आ रहा है, उसकी फिर जो कॉलोनी का नाम आ रहा है, ठीक है, और फिर उसका जो ब्लॉक नंबर आ रहा है, इसी तरीके से एड्रेस में फ़ोन नंबर भी आ सकता है। तो वो अगर आप इस तरह से एड्रेस को एक अलग स्ट्रक्चर में मेंटेन करें तो वो नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट है, जैसे लॉन्ग है, इंटीजर है, कुछ चीज़ें जो है नेस्टेड स्ट्रक्चर की तरह, जैसे लिस्ट हेड है, फाइल स्ट्रक्चर है, फाइल की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इसी तरीके से जो है जब ये प्रोग्राम रन कर रहा होता है ये प्रोसेस की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट प्रोसेस की, तो इस तरीके से जो है ये करंटली इन एग्जीक्यूशन है, नेक्स्ट कौन आएगा, प्रीवियस कौन आती है, इस तरीके से स्विचिंग होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में मैक्सिमाइज सीपीयू यूज, क्विकली स्विच प्रोसेस ऑन टू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग। तो सीपीयू को ऑप्टिमल यूज करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि प्रोसेस को स्विच करना पड़ता है, कि जैसे सीपीयू फ्री होता है कोई दूसरे प्रोसेस के ऊपर वो काम शुरू कर देता है।
تو اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے کہ جو سوئچنگ کو پرفارم کرنے کے لیے اسکیجولر ہوتا ہے، پروسیس شیڈیولر. سلیکٹ among available process for next execution on CPU. پھر اس کے لیے پھر اسکیجولنگ الگوریدمز ہوتے ہیں، اور جیسے فرسٹ کم فرسٹ سرو آپ نے سنا، شارٹیسٹ جاب فرسٹ سنا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو اسکیجولنگ کو مینٹین کرنے کے لیے پھر اسکیجولنگ کیوز ہوتی ہیں. ایک جاب کیو ہے جس میں آل پروسیس ہوتے ہیں، ریڈی کیو جس میں سارے ریڈی پروسیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈیوائس کیو جو ہے ڈیوائسز کے ساتھ ویٹنگ فار آئی او ڈیوائسز پروسیس مائگریٹ امونگ دی ویریس کیو. تو یہاں پہ جو کیوز ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں گے جیسے کیو ہے ہمارے پاس، یہ ریڈی کیو ہے. اور کیو کو میں جیسے آپ لوگوں نے دوسرے چیپٹر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم مختلف اسٹرکچر یوز کرتا ہے جس کے اندر وہ کیو اسٹیک وغیرہ بھی تھی، لنک لسٹ وغیرہ بھی تھی. یہاں پہ وہ اسی طریقے سے ہے کہ یہاں پہ ایک کیو کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے. اب اس کے اندر پہلا پروسیس PCB7 ہے، پہلے پروسیس کی جو انفارمیشن ہے اسٹیٹس ہے، پھر یہ دوسرے پروسیس کی، یہ سیونتھ پروسیس کی، اس طریقے سے. اسی طریقے سے یہ جو ہے میگنیٹک ٹیپ یونٹ کے لیے، میگنیٹک ٹیپ یونٹ ایک ہے، دوسرا یونٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر ڈسک لگی ہوئی ہے، ڈسک کے اندر کتنے پروسیس ہیں، پھر ٹرمینل یونٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح مختلف انفارمیشن، مختلف جو ڈیوائسیز ہیں ان کے ساتھ کیوز بنی ہوتی ہیں جو مختلف پروسیسز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اسکیجولنگ کا کیا مطلب ہے کہ کیو اسکیجولنگ کا کیا مطلب ہے کہ فرض کیا ریڈی کیو کے اندر 5 پروسیس ہیں، تو کس کو وہ جو ہے وہ سی پی یو ملے گا؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسکیجولنگ الگوریدم پہ. اگر فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے تو اس کا مطلب جو پہلے کیو کے اندر انٹر ہوا اس کو پہلے سی پی یو دیا جائے گا. اگر وہ کہتے کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ، تو وہ کہے گا جو جس کا سائز چھوٹا ہے، جس کو تھوڑا ٹائم کے لیے سی پی یو چاہیے، اس کو ملے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسکیجولنگ الگوریدم پہ کہ کون سا پروسیس جو ہے وہ کیو سے سی پی یو میں جائے گا. اچھا، اب جو بھی پروسیس ہے وہ سی پی یو کے اندر آ گیا تو وہ سی پی یو کے ایگزیکیوشن، اگر تو وہ اس کو اتنا ٹائم چاہیے کہ سی پی یو نے اس کو ٹائم دے دیا اور وہ مکمل ہو گیا تو یہیں سے ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اور اگر ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، اس کو آئی او ریکوائر ہے، تو سی پی یو سے وہ آئی او ریکویسٹ کی وجہ سے آئی او کیو کے اندر آ جائے گا، آئی او پرفارم کرے گا اور پھر ریڈی کیو میں آ جائے گا. اچھا، آئی او نہیں کیا تو فرض کیا اس کو جو ٹائم تھا سی پی یو نے رکھا ہوا تھا کہ ہر پروسیس کو فرض کیا 2 نینو سیکنڈ دینا، جیسے ہی 2 نینو سیکنڈ ہوئے اس کا کام مکمل نہیں ہوا تو وہ ٹائم سلائس مکمل ہو گیا، تو وہ پھر یہاں سے کیو میں آ جائے گا کہ دوبارہ پھر مجھے ملے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سی پی یو کے اندر جو ہے وہ پروسیس کے اندر اس کا چائلڈ پروسیس ایگزیکیوٹ ہو گیا، انیشیٹ ہو گیا، تو وہ یہاں سے وہ یہاں پہ آئے گا. نیا چائلڈ کا جو ہے وہ پروسیس اس نے جنریٹ کیا، چائلڈ کو ایگزیکیوٹ کیا، جیسے ہی چائلڈ مکمل ہوا یہاں آگے پھر وہ کیو میں لگ جائے گا. اسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی انٹرپشن آئی سی پی یو کو جو ہے ہائی پرائرٹی کا جو ہے سسٹم کال آ گئی یا کوئی انٹرپشن آ گئی، تو سی پی یو اس وقت جو پروسیس چل رہا تھا اس کو کہتا ہے تم ذرا صبر کرو، اور یہاں پہ آگے وہ انٹرپٹ والا جو ہے انٹرپٹ کو اکر کرے گا. اور جیسے ہی انٹرپٹ ویٹ فار انٹرپٹ، انٹرپٹ ہو جائے گا، انٹرپٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور پھر جو ہے یہاں پہ وہ آ جائے گا ریڈی کیو کے اندر. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اسکیجولنگ کا جو وے ڈائیگرام کہ کیسے پروسیس آتا ہے، کیسے ویٹ کرتا ہے، تھوڑا سا اس کا پکچر. اس کے بعد اسکیجولر ہے، جیسے ہمارے پاس شارٹ ٹرم اسکیجولر ہیں. سلیکٹ وچ پروسیس شوڈ بی ایگزیکیوٹ نیکسٹ اینڈ ایلوکیٹ سی پی یو. Sometimes the only scheduler in system. Short-term scheduler invoke frequently. شارٹ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکیجولر ہے وہ فوراً جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، وہ بار بار جو ہے وہ پروسیس اس کو کیا کرتا ہے، شیڈیول کرتا ہے. لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے، جو اب یہ شارٹ ٹرم کا مطلب ہے سی پی یو اسکیجولر، اور لانگ ٹرم کا مطلب ہے جاب اسکیجولر. اب جاب سے سلیکٹ وچ پروسیس شوڈ بی براٹ ان ٹو ریڈی کیو. لانگ ٹرم اسکیجولر انووک انفریکوینٹلی. یہاں پہ ملی سیکنڈ کے اندر کال ہوتا ہے، یہاں پہ سیکنڈ اور منٹس کے اندر کال ہوتا ہے، ویری سلو. لانگ ٹرم اسکیجولر کنٹرول دی ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. تو یہ کس کے اوپر فوکس کرتا ہے، ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ کے اوپر. پروسیس کین بی ڈسکرائب ایز، پروسیس دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ آئی او باؤنڈ ہوتے ہیں جس کے اندر آئی او زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے آئی او پہ، تو اس کو جو کمپوٹیشن جو ہے وہ تھوڑی چاہیے ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے سی پی یو باؤنڈ، جس کو آئی او کی بجائے زیادہ سی پی یو کے ریسورسز چاہیے تھے، کمپوٹیشن ریسورسز چاہیے تھے. اسپینڈ مور ٹائم ڈوئنگ کمپوٹیشن، فیو ویری لانگ سی پی یو برسٹ.
تو اس کو پھر جو ہے سی پی یو کا لانگ برسٹ چاہیے ہوتا ہے. لانگ ٹرم اسکیجولر اسٹرائیو فار گڈ پروسیس مکس. تو جو لانگ ٹرم اسکیجولر ہوتے ہیں اس کے اندر یہ دونوں طرح کے پروسیس کا مکس جو ہے نا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، جس کے اندر آئی او بھی ہو اور سی پی یو بھی ہوتا ہے، کہ دونوں چیزیں جو ہے چلتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیم ٹرم اسکیجولر ہوتے ہیں کین بی ایڈیڈ اف ڈگری آف ملٹیپل پروگرامنگ نیڈ ٹو بی ڈکریز. تو یہاں پہ ریموو پروسیس فرام میموری، اسٹور آن ڈسک، برنگ بیک ان فرام ڈسک ٹو کنٹینیو ایگزیکیوٹ. جیسے سویپنگ ہے، سویپنگ کے لیے کیا ہے، remove process from memory, store on disk, bring back in from disk to continue execution. swapping کا کیا کانسیپٹ ہے، medium term scheduler can be added if degree of multiple programming needed to decrease. Remove process from memory, store on disk, bring back in from disk. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ریڈی کیو ہے وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے. ریڈی کیو جو ہے وہ میموری ہے نا، وہ میموری تو لمیٹیڈ ہوتی ہے، اس کے اندر اتنے زیادہ پروسیس تو نہیں آ سکتے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہارڈ ڈسک کے اندر کسی پورشن کو جو ہے وہ ورچوئل میموری ڈکلیئر کر دیتا ہے. کہ یہ میموری کا اسٹیٹس ہے اس کو، لیکن ہوتا وہ ہارڈ ڈسک کا پورشن ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب ریڈی کیو فل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پروسیس کو جو سویپ آؤٹ کر دیتا ہے. سویپ آؤٹ کا مطلب ہے ہارڈ ڈسک کے اوپر سیو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب دوبارہ اس پروسیس کو ٹائم دینا تو جو دوسرا پروسیس ہے اس کو جو ہے ریڈی کیو میں لے آتا ہے، دوبارہ اس کا نمبر آتا ہے تو اس کو سویپ ان کر دیتا ہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ جب وہ پروسیس جو ہے سویپ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ہارڈ ڈسک کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سویپ ان ہو کے پھر دوبارہ ریڈی کیو میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سی پی یو سے آئیو ویٹنگ کیوز کے اندر وہ آیا آئیو میں، تو یہ تو ویسے ہی ہے وہ مکمل ہونے پہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے جو ڈسک کے اندر جو ہے وہ ریڈ اور رائٹ ہونا وہ سویپ ان اور سویپ آؤٹ ہے، اس پروسیس کو سویپنگ کرتے ہیں. آگے ملٹی ٹاسکنگ ان موبائل سسٹم. سم موبائل سسٹم allow only one process to run and other suspend ڈیو ٹو اسکرین ریئر سیٹ. اب موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروسیس ہوتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، دو طرح کے پروسیس ہوتے ہیں، ایک فور گراؤنڈ پروسیس، ایک بیک گراؤنڈ پروسیس. فور گراؤنڈ کو ہے یوزر انٹرفیس چاہیے ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کو یوزر انٹرفیس نہیں چاہیے ہوتا ہے. اصل موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ نے جو ہے وہ میوزک چلایا ہوا ہے تو میوزک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. فور گراؤنڈ میں جو ہے نا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کوئی کال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ سنگل فور گراؤنڈ پروسیس کنٹرولڈ وایا یوزر انٹرفیس، ملٹیپل بیک گراؤنڈ پروسیس ان میموری رننگ بٹ ناٹ آن دی ڈسپلے اینڈ ود لمٹ. Limit include single short task, receiving notification of events, specific long run tasks like audio playback. Android run foreground or background with fewer limits. Background process use services to perform tasks. Service can keep running even background processes suspend. Service has no user interface, small memory use. تو وہ جو بیک گراؤنڈ میں پروسیس ہے عام طور پہ ایز اے سروس چل رہے ہوتے ہیں، ایز اے سروس چل رہے ہوتے ہیں. سروس کو یوزر انٹرفیس نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو لمیٹڈ ریسورسز پہ چل رہے ہوتے ہیں. When CPU switch to another process, system must save the state of old process and old save state of the new process via context switch. یہ context switch کے لیے میں نے بتایا کہ جب ایک پروسیس سی پی یو کے اندر سوئچ ہوتا ہے تو اپنا انفارمیشن سیو کرتا ہے، سیو کرنے کو سوئچنگ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ سوئچ. سوئچ کا مطلب کہ وہ اپنی انفارمیشن کو سیو کرے. کانٹیکسٹ آف پروسیس پریزنٹڈ ان پی سی بی. وہ پی سی بی کے اندر کانٹیکسٹ سوئچ ٹائم از اوور ہیڈ. سسٹم ڈز ناٹ یوز فل ورکنگ وائل سوئچنگ. جب وہ سوئچنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک اوور ہیڈ ہے، اس دوران میں جو ہے وہ سی پی یو جو ہے وہ یوزفل کام نہیں کر رہا. تو مور کمپلیکس جو او ایس اینڈ دی پی سی بی longer the context switch. Time dependent on hardware support. Some hardware provide multiple set of register per CPU, multiple context loaded at once. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرکیٹیکچر آف ہارڈ ویئر پہ کہ اگر وہ ملٹیپل سپورٹ دیتا ہے تو پھر کانٹیکٹ سوئچنگ میں آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ
پروسیسز کا کانٹیکس کو جو ہے سیو کیا جا سکتا ہے. اچھا یہاں پہ ابھی ہم یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک مطلب کہ ایک سیشن ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر دوسرا سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے. کوئی کوشچن ہے یہاں تک تو پوچھو. نو سر.